بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرض خدمت ہے کہ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، مالک کائنات جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ آج کی کہانی بالکل سچی، اچھی اور سبق آموز ہے، تو چلیے سنتے ہیں۔ ایک شہر کا بادشاہ جو رعایا کے حق میں کافی اچھا تھا، رعایا بھی اس سے کافی خوش تھی۔ اس کی شادی اس کے والد نے ایسے گھرانے میں کی تھی کہ جہاں لڑکوں کی پیدائش زیادہ ہوتی تھی، یعنی اس خاندان میں اکا دکا لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی۔ بادشاہ کے باپ نے جس شاہی خاندان میں اپنے بیٹے کا رشتہ جوڑا تھا، وہاں 17 بیٹوں کے بعد ایک لڑکی کا جنم ہوا تھا اور وہاں بہت خوشیاں منائی گئی تھیں۔ غرض والد نے اپنے بیٹے شہزادہ سیف کی شادی اسی لیے وہاں کرائی تھی کہ ہمارے ہاں بھی بیٹیوں کی پیدائش ہوئے گی، کیونکہ شہزادہ سیف اکلوتا ہی تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ شہزادہ سیف کی شادی کے بعد شہزادے سیف کے ہاں لگاتار 3 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ بادشاہ نے ہر نجومی کو بلوایا اور پوچھا کہ بتاؤ میرے بیٹے کے ہاں اس بار بیٹے کی پیدائش ہوئے گی یا کہ بیٹی کی۔ نجومیوں نے کافی دیر ستاروں سے معلومات کی اور بادشاہ سلامت سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت اپنی جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ سلامت نے کہا ہاں بیان کرو، ہم بےتاب ہیں اور بے چین ہیں سننے کے لیے۔ اس پر وزیر مشیر نے بادشاہ سلامت کے کان میں سرگوشی کی کہ بادشاہ سلامت آپ اس بارے میں معلومات نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ وزیر نجومیوں اور عالموں سے صورتحال پوچھ چکا تھا۔ بادشاہ نہ مانا اور نجومیوں اور عالموں کی تفصیل سننے کو بے قرار ہو گیا۔ نجومیوں اور عالموں نے بیک وقت ہو کر کہا بادشاہ سلامت آپ کے اس چشم و چراغ کے ہاں صرف بیٹیوں کا ہی جنم ہوگا، ان کے نصیب میں کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بولا ٹھیک ہے، میں اپنے شہزادے کی اور شادی کراؤں گا، اس سے بیٹا ضرور ہوگا۔ سارے عالم اور نجومی بولے بادشاہ سلامت آپ چاہے شہزادہ سیف کی 10 شادیاں کرا لیں، ان میں سے بھی ان کو صرف بیٹیاں ہی ہوں گی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت پریشان ہو گیا اور پھر وہیں اپنی شاہی کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ بہت دکھی ہوئے کیونکہ انہوں نے عدل و انصاف اور رعایا سے پیار کرنے والا بادشاہ کھو دیا۔ پھر دن گزرتے گئے، شہزادہ سیف نے اپنے باپ کی بادشاہت سنبھال لی اور اس کے ہاں 7 بیٹیوں نے جنم لیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، وہ ساری شہزادیاں جوان ہو گئیں اور سب ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورتی کا شاہکار تھیں۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک بار بادشاہ بہت خوش تھا اور اپنی بیٹیوں کو بلا کر بولا آپ سب سے 2 سوال پوچھوں گا اور اگر جواب مجھے پسند آیا تو سب کو من چاہا انعام دیا جائے گا۔ ان میں سے منجلی بیٹی رقیہ نے کہا بابا جان چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ بابا بولا بالکل سچ، اس میں چاہے آپ میری جان ہی کیوں نہ مانگ لو۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا جی ابا حضور پوچھئے۔ بادشاہ بولا سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ میں تم سب کو کتنا پیارا ہوں۔ ایک بولی میٹھی برفی کی طرح پیارے لگتے ہو، اور ایک نے کہا لڈو کی طرح، اور ایک نے زردے چاولوں کی طرح کہا۔ اسی طرح ایک نے کھیر کا کہا اور کسی نے گلاب جامن کا اور کسی نے رس ملائی کا، یعنی 6 کے جواب بادشاہ کو بہت پسند آئے۔ 7ویں بیٹی خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ بادشاہ بولا بیٹی تم نے کچھ نہ کہا، مجھے جواب دو۔ پھر وہ بڑے پیار سے بولی آپ مجھے اتنے پیارے لگتے ہو جتنا کہ نمک۔ بادشاہ کو یہ بات کافی ناگوار گزری۔ وہ بولا دوسرا سوال سنو۔ وہ سب ہمتن گوش ہوئیں اور بولی جی فرمائیے۔ پھر بادشاہ بولا یہ بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو، کس کا دیا پہنتی ہو، اور یہ شان و شوکت کس سے ملی ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے اس اسٹوری کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے یہ شان و شوکت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو من چاہا انعام سے نواز دیا۔ 7ویں اور سب سے چھوٹی بیٹی نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں، یہ اچھا پہن اور یہ شان و شوکت میرے اپنے نصیب سے ہے۔ بادشاہ اس کے دونوں جواب سے ناخوش ہوا، بلکہ غصے سے آگ بگولا ہو کر بولا اے کمبخت تو نے میری ناشکری کی ہے اور تجھے مجھ سے پیار بھی نمک کی طرح ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔
शहज़ादी बड़ी आजिज़ी से बोली, जो हुक्म अब्बा हुजूर, और अपना सर खम करके खड़ी रही। फिर बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरी इस नाशुक्री बेटी को दूर जंगल में फेंक आओ। मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे मेरी नाशुक्री करती है, कैसे अच्छा पहन ओढ़ करेगी। फिर शहज़ादी से तमाम ज़ेवरात ले लिए गए और खस्ता हाल उसे दूर जंगल में छोड़कर सब वापस चले गए। न ही उसके पास कुछ खाने को था, यानी बिना साजो सामान के खस्ता हाल वो कुछ देर वहीं खड़ी रही। फिर बोली, ए अल्लाह, तू ही मेरे पालने वाला है, तू जिस हाल में रखे शुक्र है तेरी ज़ात का। शहज़ादी ने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे, सूखी लकड़ियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। शहज़ादी ने सोचा कि चलो कुछ लकड़ियाँ चुनकर आग लगा लेती हूँ, जिससे जंगली और खूनख्वार जानवरों से बची रहूँगी। अभी वो लकड़ियाँ ही चुन रही थी कि उसे भूख महसूस हुई। उसने सोचा चलो देखती हूँ, शायद कहीं कुछ फल वगैरह मिल जाए जिससे भूख प्यास मिट जाए। ये सोचकर वो एक तरफ चल दी। काफ़ी दूर चलने के बाद क्या देखती है कि इस घने और वीरान जंगल में एक झोंपड़ी। वो डर सी गई कि यहाँ कौन होगा, कहीं उसके साथ कुछ गलत ही ना हो जाए। वो आगे बढ़ी तो उसे बकरी की मैं की आवाज़ आई। इसने झोंपड़ी को घूम कर देखा तो झोंपड़ी के साथ छोटी सी बाड़ बनी है, लकड़ी और कांटों से। इसमें एक बकरी बंधी है। वो डरते डरते इसके पास जाने लगी। अचानक झोंपड़ी से खांसने की आवाज़ आई। वो उसकी आवाज़ की तरफ लपकी और अल्लाह का नाम लेकर झोंपड़ी में दाखिल हुई। देखा कि एक ज़हीब बूढ़ा आदमी खांसते खांसते बेहाल हो गया है। शहज़ादी ने जल्दी से घड़ा ढूंढकर घड़े से पानी निकाल कर दिया, पर वो बदस्तूर खांसता रहा। खांसते खांसते वो बोला, बेटी, तुम जो कोई भी हो, बाहर थोड़े फासले पर एक बेरी का दरख्त है, इस पर शहद लगा है। अगर वो तुम उतार कर मुझे खिला दोगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। शहज़ादी ने इसे अल्लाह की मसलहत समझा और बेरी का दरख्त ढूंढकर शहद लाकर इस बूढ़े को खिला दिया, जिससे इसकी खांसी रुक गई। खांसी रुकने पर ज़हीफ ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे पहुंची? फिर शहज़ादी ने इसे अपना सारा किस्सा सुनाया और रोने लगी। उस पर बूढ़े ने कहा, शहज़ादी साहिबा, आप यहीं रुक जाएं। मैं शहर जाकर लकड़ियाँ बेचता हूँ और फिर 8 दिन के बाद वापस आता हूँ। मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी बीवी का भी इंतकाल हो गया है। आज से तुम्हें बाप की कमी का एहसास ना होगा। मैं सुबह होते ही शहर जाऊँगा, फिर आने जाने में मुझे काफ़ी वक्त लग जाता है। झोंपड़ी में खाने पीने का सामान मौजूद है। तुम बेफिक्र होकर अल्लाह का नाम लो और यहीं रहो, और साफ़ पानी की नदी या पास ही है, वहाँ से पानी ले आना। बकरी को भी वक्त पर पानी देना। फिर सुबह को बूढ़े आदमी ने शहज़ादी के साथ ही नाश्ता किया और अपनी लकड़ियाँ लेकर शहर की जानब चला गया। फिर शहज़ादी ने झोंपड़ी की सफाई की, बकरी का दूध निकाला और आधा खुद के लिए रख लिया, बाकी बाहर एक बर्तन में डालकर रख दिया। खुद सोने को आकर लेट गई। आधी रात के वक्त उसे कुछ शोर सुनाई दिया। उसने उठकर जो देखा कि दूध के बर्तन के पास एक बहुत बड़े सांप का जोड़ा रक्स कर रहा है। रक्स करते करते वहाँ रोशनी सी दिखाई दी। फिर वो सांपों के जोड़े ने सारा दूध पिया और एक तरफ चले गए। शहज़ादी ने सोचा कि सुबह देखूं कि वो कैसी चमकीली रोशनी है। फिर वो सोकर सुबह उठी तो वहाँ खूबसूरत सा एक हीरा नुमा लाल पड़ा था, जो दिखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम हो रहा था। वो देखते ही समझ गई थी, क्योंकि उनको दाई माँ अक्सर बताया करती थी कि जब कहीं कोई नायाब सांपों का जोड़ा खुश होता है, खूब नाचता है और एक दूसरे से प्यार करता है तो फिर मन का उगलता है। इस तरह हर रोज़ वो दूध रखती और हर रोज़ एक लाल उसे मिलता। इसी तरह 7 दिन गुजर गए और उसके पास 7 लाल भी जमा हो गए। जब बूढ़ा झोंपड़ी में पहुंचा तो शहज़ादी ने सारा माजरा कह सुनाया। इस बूढ़े को 3 लाल दिए कि शहर जाओ, महल बनाने का सामान और कुछ मजदूर लेकर आओ। बाकी 4 लाल उसने संभाल कर रख लिए। बूढ़े ने ऐसा ही किया। फिर चंद माह बाद जंगल में एक खूबसूरत और आलीशान महल तैयार हो गया। इस खूबसूरत और आलीशान महल में नौकर, चाकर, कनीज़ें सब मौजूद थे, यानी शहज़ादी के वालिद के महल से ज़्यादा कीमती और खुशनुमा महल था, और इसमें तमाम तर आसाइशें और नेमतें मौजूद थीं। फिर शहज़ादी ने जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगाई, जिसमें मजदूर काम करने लगे और वहाँ काफ़ी आबादी हो गई। बूढ़ा भी खुश रहने लगा कि इस खुशकिस्मत शहज़ादी की बदौलत उसे इतना आराम और राहत मिली। फिर जंगल जंगल ना रहा, जंगल में मंगल का समा हो गया। हर तरफ आबादी, खुशनुमा फूल पौधे, बच्चे, बूढ़े, जवान सब खुशी खुशी रहने लगे। वीरान जंगल में मंगल की धूम दूर दूर तक पहुंच गई।
اس جنگل کی شہزادی بہت خوبصورت اور رحم دل ہے۔ دوسرے ملک کا شہزادہ اس شہزادی کی تعریفیں سن کر اسے دیکھنے آیا۔ شہزادی اسے بہت پسند آئی۔ شہزادے نے اسے شادی کی پیشکش کی۔ شہزادی مان گئی۔ پھر بہت ہی دھوم دھام سے اس کی شادی ہو گئی۔ شہزادی نے شہزادے سے یہ شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد وہ اسی محل میں کچھ وقت رکے گی، اور اس نے شہزادے سے بھی کچھ نہ چھپایا، یعنی ہر بات اس کے گوش گزار دی تھی۔ شہزادے نے اس کی شرط منظور کر کے اس سے شادی کر لی۔ اس شہزادی کی دھوم اس کے والد تک بھی جا پہنچی، اور وہ اس سے ملنے کا خواہش مند بھی تھا۔ اور اسی اثنا میں شہزادی نے اپنے والد کو دعوت دے بھیجی کہ آپ خصوصی مہمان ہوں گے، اور آپ اپنی ساری بیٹیوں کو بھی دعوت پر لائیے گا۔ بادشاہ یہ سنتے ہی فٹ سے تیار ہو گیا۔ پھر بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ہمراہ اس کے محل آن پہنچا۔ شہزادی ان سب سے آ کر ملی، پر چہرے پر نقاب لگا کر۔ پھر ان سب کے لیے 7 رنگ کے کھانے بنائے گئے، جو کہ سب ان کی پسند کے تھے، اور والد کے لیے ان کی پسند کا کھانا تیار کیا، پر اس میں نمک نہ ڈالا۔ کھانا اس نے خود نے پروسا۔ جس رنگ کا کھانا لاتی ویسا ہی لباس زیب تن کرتی، بما زیور کے۔ محل کی خوبصورتی، بناوٹ، رہن سہن اور شہزادی کا رکھ رکھاؤ اور کھانے کے رنگ کے لباس، یہ سب بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کو کافی حیران اور متاثر کرتا رہا۔ آخرکار بادشاہ کہہ ہی اٹھا کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو، اور تمہارے کہنے پر میں اپنی بیٹیوں کو بھی لایا ہوں، پھر تم نقاب ہٹا کر ہم سے کیوں نہیں مل رہی ہو؟ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں خسر پسر کرنے لگیں کہ اتنا قیمتی لباس اور قیمتی زیور تو پہنے ہیں، اور کیسے تیار ہوگی؟ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش لڑکی آئی ہے جو بہت ہی زیادہ خستہ حال میں ملبوس ہے۔ ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور سب کو کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب حیران تھے اور بولے کہ ہم شہزادی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آ جائیں تو کھاتے ہیں۔ پاس کھڑی معمر کنیز بولی، بادشاہ سلامت، آپ کھانا شروع کر دیں، بس وہ آتی ہیں۔ بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کو کھانوں کی خوشبو نے بھوک سے بےتاب کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی اپنی پسند کے کھانے نکال کر رغبت سے کھانے لگی۔ بادشاہ نے جیسے ہی لقمہ منہ میں ڈالا اور لقمہ تھوک دیا، پھر غصے سے بولا، یہ کیا؟ اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ تو وہ خستہ حال لڑکی بولی، ایک سوال کا جواب تو مل گیا آپ کو۔ بادشاہ کے حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ نقاب ہٹا کر بولی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے نمک کی طرح پسند ہیں، کیونکہ جس کھانے میں نمک نہ ہو اس کی کوئی لذت ہی نہیں ہوتی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو اسی حالت میں دیکھ کر بولا، دیکھا تم نے میری ناشکری کی اور ابھی بھی اسی حال میں ہو۔ باپ کی بات سنتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تالی بجائی، جس کو سنتے ہی ساری کنیزیں، نوکر چاکر سب شہزادی کے سامنے آ کر ادب سے کھڑے ہو کر بولے، جی شہزادی صاحبہ۔ پھر وہ بولی، تم سب جاؤ اور اپنے اپنے کام کرو۔ پھر باپ سے مخاطب ہوئی، ابا حضور، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، آپ تھوڑا ٹھہریں، میں آتی ہوں۔ پھر وہ اپنے اسی قیمتی لباس اور زیوروں سے آراستہ ہو کر آئی اور بولی، میں اپنے ہی نصیب کا پہنتی ہوں۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر حیران اور خوشی سے جھوم کر بولا، میری بچی، مجھے تیری باتوں کا احساس جلد ہی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو تمہیں ڈھونڈنے کو بھی بھیجا تھا، پر تم ان کو نہ ملی۔ چلو شکر ہے اللہ کا، جس نے میری بیٹی مجھے لوٹا دی۔ پھر بادشاہ اور بہنوں کے پوچھنے پر شہزادی نے اپنا سارا حال بیان کیا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ پھر اس نے وہ قیمتی لال بھی باپ کو دکھائے جو 3 لال بچ گئے تھے۔ شہزادی نے اپنے شوہر کو بلوایا، اپنے والد سے ملوایا اور اس بزرگ کو بھی جس کی جھونپڑی میں شہزادی کو پناہ ملی تھی۔ باقی شہزادیاں اسے دیکھ کر اور اس کے خوبصورت شوہر کو دیکھ کر دل ہی دل میں رقص کر رہی تھیں اور سوچ رہی تھی کہ کاش اس وقت ہم نے بھی ایسا ہی بولا ہوتا۔ پھر وہ سب خوشی خوشی اپنے محل چلے گئے۔ شہزادی اپنے شہزادے کے ساتھ اس کے محل پہنچ گئی۔ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی تنہا اور بے یار و مددگار نہیں رہتا۔ اس خوبصورت کہانی سے ہمیں بہت اچھا ایک سبق ملا ہے۔ میری نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ اللہ نگہبان۔